ناظرین، ایک بار پھر جسٹس منصور علی شاہ نے سب لوگوں کا دل جیت لیا ہے۔ ججز کی تقریب حلف برداری میں جسٹس منصور علی شاہ کیسے چھائے رہے اور حکومتی دھمکیوں کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ نے جو پہلا سرپرائز دیا ہے وہ بہت تگڑا سرپرائز ہے، اور اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ آ کر کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ چیف جسٹس کو حکومت نے کون سا دھوکہ دیا تھا جس کے بعد چیف جسٹس کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ چیزوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے اور چیزوں کو آگے کیسے چلانا ہے؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، آپ کہیں بھی دونس چلا سکتے ہیں، آپ کہیں پر بھی دھمکی چلا سکتے ہیں، لیکن حکومت کو کبھی بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے سامنے یہ کام کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اب واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہونا ہے؟ اللہ مالک ہے، کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں۔ کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں حلف برداری تقریب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے۔ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے، جس کے جواب میں جسٹس منصور نے کہا کہ مقدمات نپٹانے کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتاب میں شائع ہوئے، سب سامنے ہے، تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے۔ اس موقع پر ایک صحافی نے یہ کہا کہ سنا ہے کہ آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب دیا کہ ریفرنس جب آئے گا تبھی دیکھی جائے گی، کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو ریفرنس سے کیوں ڈرنا ہے؟ گفتگو کے دوران جسٹس منصور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ابھی تو حلف برداری کے بعد چائے پینے آیا ہوں، اس سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات ہونے والے 7 ججز نے حلف اٹھایا۔ تقریب میں حلف برداری سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلی بار عدالتی احاطے میں منعقد کی گئی ہے۔ تمام 7 ججز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سب سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی، اٹارنی جنرل، وکلاء، افسران اور عدالتی سٹاف بھی شریک تھا۔ نئے 6 مستقل ججز اور ایک قائم مقام جج کی تقریب حلف برداری میں عہدے کا حلف لینے والے ججز میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس صلاح الدین شامل ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سے بھی حلف لیا ہے۔ گزشتہ روز وزارت قانون اور انصاف جسٹس سرفراز ڈوگر کو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرنے سمیت سپریم کورٹ کے 6 مستقل ججز اور ایک عارضی جج کی تقرری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر چکی ہے۔ اس کے ساتھ وزارت قانون کے نوٹیفکیشن کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر کو مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی تک فرائض جو ہیں وہ سر انجام دینے کی بات کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جب چیئرمین جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں آئی تھی، جس میں انہوں نے سنارٹی کے ایشو کو لے کر ایک بات کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور نئے جو شفٹ ججز ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنایا جائے گا، اور اس لیے ان کا ٹرانسفر لاہور سے اسلام آباد کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا، اور اس وقت چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل منصور عثمان امان نے میرے موقف کی تائید کی ہے، لیکن بعد میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے جو منصور عثمان امان جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، انہوں نے ریٹن یہ لکھ کر دیا کہ انہوں نے یہ اتفاق نہیں کیا، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی جج نئی عدالت میں جاتا ہے تو اس کو حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے، تبادلہ ہمیشہ جو ہے وہ مستقل ہوتا ہے، عارضی تبادلہ نہیں ہوتا۔ اس میں ان نے آئین کے آرٹیکل 201 اور دیگر جو آرٹیکلز تھے ان کا ریفرنس بھی پرووائڈ کیا تھا، اور اس طریقے سے حکومت اور چیف جسٹس آف یحییٰ آفریدی اس ایشو کے اوپر ایک مختلف جو موقف ہے وہ اپنائے ہوئے تھے، اور حکومت نے چیف جسٹس کے سامنے اور بات کی اور باہر آ کر میڈیا کے سامنے اور ریٹن کچھ اور بات کی، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے اب سامنے آ رہی ہیں۔ چیف جسٹس کو جسٹس منصور جو سمجھا رہے تھے، شاید اس وقت ان کو وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اب شاید آ جائے۔